جی جی سر، کیا کان کٹے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جی، کان کٹا جو جانور ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کان کسی عیب کی وجہ سے کٹا ہوا ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم بکرا منڈی میں گئے تو وہاں افغانستان سے وہ کافی سارے جانور لے کے آئے، تو وہ نشانی کے لیے جو ہے نا وہ کان کو چیرا دے دیتے ہیں۔ اگر نشانی کے لیے انہوں نے کان کو چیرا دیا ہوا ہے تو پھر آپ ان کو سمجھائیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نشانی کے لیے کان کو چیرا دینا یہ اس میں عیب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کان اس کا آدھا کٹا ہوا ہے تو یہ عیب دار جانور ہے، ٹھیک ہے، تو عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر نشانی کے لیے اس نے کان کاٹا ہے تو وہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ایسے جانور کی اگر آپ نے قربانی دے دی ہے تو وہ قربانی جائز ہے۔ سر، کیا سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیں، جس جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہو تو بہرحال یہ کوئی بڑا عیب نہیں ہے، عیب تو ہے، ہم یہی کہیں گے کہ آپ اس جانور کی قربانی کریں کہ جس کے سینگ جو ہیں وہ بڑے ہیں، یا پھر اس کے سینگ جو ہے وہ خوبصورت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے جانور کی قربانی کرتے تھے جو بڑے سینگوں والا ہوتا تھا، کیونکہ دکھنے میں خوبصورت لگتا ہے۔ بعض پہاڑی بکرے آپ دیکھیں نا، ان کے سینگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، وہ جالی دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بل کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا ہے تو بہرحال اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یوں کہیں کہ جی وہ ایسا عیب دار ہو گیا ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ اس کے دونوں سینگ جو ہے نا وہ برابر کر دیتے ہیں۔ کیوں برابر کر دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جانور ایگریسو ہے، مطلب دوسروں کو جو ہے وہ سینگوں سے مارتا ہے، ہمارے دوسرے جانوروں کو زخمی کر دیتا ہے، تو بعض اس کے ایگریشن سے بچنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو سینگوں والے جانور کی قربانی بالکل بہتر ہے، پریفرڈ ہے، مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے۔ جس کے دونوں سینگ انہوں نے برابر کر دی اس کے ایگریشن کی وجہ سے، وہ بھی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے تو اس میں بہتر نہیں ہے، مطلب ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن اگر کر دے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جانور کو سر چوٹ لگ جائے تو قربانی جائز ہے اس کی؟ ہاں، جانور آپ نے قربانی کا جانور آپ نے خریدا، اب ظاہری بات ہے اس کو جو ہے وہ آپ نے کسی ڈالے کے اندر ڈالنا ہے، کسی سوزوکی میں پک اپ میں ڈالنا ہے، گھر لے کے آنا ہے۔ بعض اوقات وہ جانور بڑا ہوتا ہے، اس کو گاڑی میں چڑھاتے ہوئے نیچے اتارتے وقت اس کو کوئی زخم لگ جاتا ہے، تو معمولی سے زخم چوٹ لگ جائے یا گھر میں آنے کے بعد لگ جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی قربانی جائز ہے، الاؤڈ ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کی جانور کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی اتنا عیب دار ہو گیا، کوئی ایسی چوٹ اس کو لگی ہے جیسے وہ لنگڑا ہی ہو گیا، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی اس وقت ہے کہ جب ابھی آپ نے اس کو خریدا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر اس جانور کو خرید کے جو ہے وہ قربانی کرنا وہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن چھوٹی موٹی اگر کسی جانور کو منڈی میں بھی بعض اوقات اتنے جانور ہیں بک رہے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کے خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا خصی جانور کی قربانی جائز ہوگی؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 2 مینڈوں کی قربانی کی کہ جو کہ خصی تھے، تو خصی جانور کی جو ہے وہ قربانی جائز ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں ایسا جانور جس کے اندر کوئی بڑا عیب ہو، تو حدیثوں میں 4 قسم کے الفاظ آئے ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ جیسے یہ روایت ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ارجا، ارجا کہتے ہیں اس جانور کو کہ جس کا لنگڑا پن جو ہے وہ واضح ہو، یعنی لنگڑا جانور، ٹھیک ہے، لنگڑا کے چلتا ہو۔ دوسرا جو لفظ آیا ہے وہ کیا ہے؟ اورا، اورا کہتے ہیں اس جانور کو جو کہ کانا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی آنکھ جو ہے وہ عیب دار ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو لفظ آیا وہ ہے مریضہ، یعنی مریض جانور کی قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بھی نہیں کرنی۔ اور چوتھا جو لفظ ہے وہ ہے اجفا، اجفا کہتے ہیں اس جانور کو کہ جو اتنا کمزور ہو، نحیف ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہ ہو۔ تو کمزور اور نحیف جانور، بہت لاغر یا بیمار جانور، خارش کی بیماری ہے یا اور کوئی اس کو بیماری ہے، یا اسی طرح سے جو لنگڑا ہے یا پھر جو کانا ہے، تو عیب ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ جانور عیب دار معلوم ہو، کوئی بڑا عیب جیسے ہم اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بڑا عیب اگر ہو تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ چھوٹا موٹا ہم نے کہا جیسے کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی اس سے کوئی جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑتا، جیسے کوئی چھوٹا موٹا سینگ ٹوٹ گیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ جی، بھینس کی قربانی کے متعلق کیا خیال ہے؟ دیکھیں، بھینس کی قربانی جو ہے نا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، جو اس کے جواز کے قائل ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بقرہ کی جنس میں سے ہے۔ بقرہ وہ جو عربی کا لفظ ہے، وہ اردو والا نہیں، یعنی یہ گائے کی جنس میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اہل علم نے بھینس کو گائے کے اوپر قیاس کیا ہے، کیونکہ قرآن میں جن جانوروں کی قربانی کا ذکر ہے وہ 4 ہی ہیں، اونٹ، ٹھیک ہے، اونٹ اور اونٹنی، بھیڑ اور دمبا، بکرا اور بکری، اور اسی طرح سے گائے اور بیل۔ تو گائے کے ساتھ عرب میں چونکہ بھینس نہیں تھی تو بعض اہل علم نے جو ہے وہ بھینس کو بھی گائے کے حکم میں رکھا ہے کہ یہ بھی گائے کی بہن ہے، وہ یوں کہہ دیتے۔
تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، بھینس ایک علیحدہ جنس ہے، بھینس کی قربانی کا ذکر ہمیں روایتوں میں نہیں ملتا، اور یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ عرب میں بھینس عام نہیں تھی تو وہاں قربانی کا ذکر نہیں ملتا. تو بعض اہل علم کہتے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے. بہرحال میرا موقف یہ ہے کہ اجتناب کرنا بہتر ہے، کیونکہ ایک ڈاؤٹ والی چیز ہے، شبے والی چیز ہے. جس چیز کے بارے میں اتفاق ہے اس کی طرف جانا چاہیے. مطلب گائے ختم تو نہیں نہ ہو گئی، بیل موجود ہے، گائے موجود ہے، تو اس کی قربانی کریں. ہاں اگر کہیں نہیں ہے تو پھر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جی چلیں آپ بھینس کی کر سکتے ہیں کہ نہیں. جب وہ موجود ہے تو اس کی قربانی کریں جس کے بارے میں کوئی شک نہیں. جی قربانی کے جانور کے دوندہ ہونے سے کیا مراد ہوگی؟ ہاں، یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ولا تذبحوا الا مسنہ، کہ مسنہ جو ہے نا اس کو تم ذبح کرو. یعنی قربانی کے جانور کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ دوندہ ہونا چاہیے. دوندے سے مراد یہ ہے کہ یہ سامنے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں نا جانور کے، یہ گر کے اس کی جگہ 2 نئے دانت آ جاتے ہیں، اس کو دوندہ کہتے ہیں. تو جو بکرا اور بکری ہے نا 1 سال بعد عام طور پہ اس کے 2 دانت گر کے جو ہے وہ نئے 2 دانت آ جاتے ہیں. اور گائے میں جو ہے یہ 2 سال بعد آتے ہیں، گائے بیل وغیرہ میں. اور اونٹ میں یہ 5 سال بعد آتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی دوندہ جو ہے وہ جانور ہونا چاہیے. یعنی اس کے جیسے ہمارے بچوں کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ ان کے یہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں جو گر کے نئے آ جاتے ہیں. اور وہ عموماً چھوٹے جانور میں 1 سال میں، اور گائے وغیرہ میں 2 سال میں، اور اونٹ میں 5 سال میں آ جاتے ہیں. تو یہ شرط ہے بہرحال. ہاں بھیڑ میں آپ وسلم نے اجازت دی کہ بھیڑ جو ہے نا وہ جو دمبا ہے وہ 6 ماہ کا بھی ہو، جسے جزا کہتے ہیں، وہ بھی آپ مطلب قربانی اس کی کر سکتے ہیں. باقی جانوروں میں اس کا دوندہ ہونا شرط ہے، یعنی 1 سال کم از کم ہو بکرا بکری، اور گائے جو ہے وہ 2 سال، اور اونٹ 5 سال. بیر اور دمبے میں دوندہ ہونے کی شرط؟ نہیں، وہ بھیڑ اور دمبے میں تو یہی ہے نا کہ 1 سال ہی ہے، 1 سال ہی ہے، لیکن اس میں اجازت دے دی گئی کہ وہ 6 ماہ کا بھی ہو تو آپ اس میں قربانی کر سکتے ہیں. گائے اور اونٹ میں سر کتنے حصے جائز ہیں؟ گائے اور اونٹ میں جو ہے وہ 7 حصے جائز ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اونٹ میں 10 حصے بھی جائز ہیں. ٹھیک ہے جی. اونٹ کو سر ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اونٹ کو ذبح کرنے کا جو طریقہ ہمیں ملتا ہے روایتوں میں وہ نہر ہے. اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ نہر. نہر کہتے ہیں کہ جی آپ نے اونٹ کو کھڑا کرنا ہے، اور اس کی بائیں ٹانگ جو ہے وہ آپ نے باندھ دینی ہے. بائیں ٹانگ باندھ کے پھر آپ نے کٹ لگانا ہے. ٹھیک ہے، اس کی شہرک پہ آپ نے کٹ لگانا ہے، یعنی اونٹ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، اور کٹ لگا کے پھر اس کا خون بہے گا، پھر وہ نیچے گرے گا، پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ ذبح کرنا ہے. اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. عام جانور کو آپ لٹا کے ذبح کرتے ہیں، اور اونٹ کو آپ کھڑا کر کے جو ہے وہ اس کا بایاں پاؤں باندھ کے اس کو آپ نہر کہتے ہیں. یہ مستحب ہے، یعنی ریکمینڈڈ ہے، سنت طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ روایتوں میں آتا ہے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے. پھر بقیہ جو ہے وہ 100 اونٹ سے بقیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیے. سر قربانی کرنا فرض ہے یا سنت؟ قربانی کرنا فرض ہے یا سنت، اس بارے میں جو ہے وہ فقہا کا اختلاف ہے. 3 امام جو ہیں جیسے امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان کا موقف یہ ہے کہ قربانی سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے. اناف یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت تو وہ ہے کہ جس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ میں آ کے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے. تو اناف تو کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں اتنی سخت وعید ہے تو قربانی لازم ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت مرفوع نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ فرض نہیں، یہ سنت ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرات شیخین سے ملتا ہے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، کہ بعض سالوں میں وہ قربانی نہیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے نہیں کرتے تاکہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں. تو صحابہ میں سے ایک بڑی تعداد ایسے صحابہ کی ملتی ہے جو قربانی کو فرض نہیں سمجھتے تھے. اس لیے 3 ائمہ اس طرف چلے گئے کہ قربانی فرض نہیں ہے، سنت ہے. اناف کا موقف یہ ہے کہ قربانی لازم ہے. ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کیا کفایت کر جائے گی؟ جی، ایک قربانی جو ہے وہ تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے. اس بارے میں ہمیں روایات ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ہم کیا کرتے تھے کہ ایک بکری کرتے تھے اور پورے گھر والوں کی طرف سے وہ کفایت کر جاتی تھی. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں فخر کرنا شروع ہو گئے ہیں. ہر بندہ گھر کے اندر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ قربانی کر رہا ہے. تو گویا وہ اس طرف توجہ دلا رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ اب مبالغہ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ مبالغہ جو ہے وہ یہ درست نہیں ہے، یعنی شو آف کے لیے ایسا نہ کریں. ویسے جتنی قربانیاں ہوں گھر میں زیادہ ہوں تو بہتر ہے، لیکن ایک اگر قربانی کر لی جائے اور بندہ بکیوں کی نیت کر لے سارے گھر کی، تو سارے گھر کی طرف سے ہو جاتی ہے، کافی ہے.
महंगा जानवर ज़िबा करने का क्या हुक्म है? महंगा जानवर हमारे यहाँ अभी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग जो है ना वो 50 लाख की गाय, ठीक है, 60 लाख की गाय, ठीक है, इसी तरह से जो है वो 10 लाख का बकरा, 12 लाख का बकरा। देखिए, खूबसूरत जानवर ज़िबा करना ये तो हमारे दीन में मतलूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन जानवर ज़िबा करते थे, ठीक है, मोटा पला, ताज़ा, खूबसूरत दिखने में, अच्छे उसके सींग हो, उसकी रंगत अच्छी हो, तो ये अल्लाह ताला को ये चीज़ पसंद है, ठीक है। लेकिन बहुत महंगे जानवर ज़िबा करना तो ये चीज़ पसंदीदा नहीं है, क्योंकि हमारे आम तौर पे अब मार्केट में ये ट्रेंड आ गया कि स्टीरॉइड दे के ना उसके ऊपर जो है वो मसनूई तौर पे चर्बी चढ़ाते हैं, और वो चर्बी जो है वो बाद में खाने के भी काबिल नहीं होती, ठीक है। यानी बाद में लोग जो है जब वो जानवर को ज़िबा करते हैं तो वो चर्बी वगैरह उनको कूड़े के ढेर पे जो है वो फेंकना पड़ती है। तो इसलिए ज़्यादा इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि जहाँ फ़ख्र और रिया पैदा हो, शो ऑफ पैदा हो। मुनासिब सा खूबसूरत जानवर ले लेना तो ये मतलूब है, ये रिक्वायर्ड है जी। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि कुर्बानी करने की बजाय कहीं वाटर कूलर वगैरह लगवा दिया जाए तो हाँ, अब ये हमारे यहाँ एक लिबरल तबका है जो कुर्बानी के हवाले से डिस्करेज करता है, और वो ये कहते हैं कि जी कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है, उससे बेहतर है कि किसी गरीब की ज़रूरत पूरी कर दें, उनको वाटर कूलर लगवा दें। देखें, असल में उनको समझाने की ज़रूरत है कि कुर्बानी में भी गरीब की ज़रूरत पूरी हो रही है। मिसाल के तौर पे जो कुर्बानी का जानवर बेचने के लिए मंडी में आ रहा है वो कौन है? वो अमीर है गाँव देहात से आ रहा है ना, वो गरीब है, ठीक है। फिर उसके बाद कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने के लिए आप जो कसाई बुलवा रहे हैं वो अमीर है, वो भी गरीब है। और इसी तरह से आप कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त तकसीम कर रहे हैं तो गुरबा में भी तकसीम कर रहे हैं उसका 1/3। तो कितने लेवल्स हैं जहाँ पे गरीबों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो कुर्बानी में भी वेलफेयर का काम हो रहा है। बाकी ये है कि वाटर कूलर ज़रूर लगवाएं, और दिनों में लगवा लें, आपने ज़रूर उन दिनों में लगवाना है। तो आप उनको यूँ भी कह सकते हैं कि भाई जो आपने अपना आईफोन लेना है तो उससे बेहतर है कि आप वाटर कूलर लगवा लें, ठीक है। मतलब 14 प्रो मैक्स जो लेना है, ठीक है, उससे बेहतर है कि आप कुछ वाटर कूलर लगवा लें। तो ये बात इस तरह से कर लें, आप कुर्बानी के हवाले से ही आपने करनी है। कुर्बानी के गोश्त के तकसीम के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कुर्बानी के गोश्त के बारे में कुरान ने भी यही बात कही है। देखिए, कुर्बानी के गोश्त के बारे में कुरान ने भी ये कहा है कि फ़कीर को भी दें, मिस्कीन को भी दें, और ख़ुद भी खाएं उसमें से। बाकी उसमें एक तकसीम जो हमारे यहाँ उलमा ने की है कि जी 1/3 जो है वो आप ख़ुद रख लें, 1/3 रिश्तेदारों में दे दें, 1/3 जो है वो आप गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दें, तो ठीक है, इट्स ओके, काफ़ी है। लेकिन ये तकसीम कोई हदीस में नहीं आती, ये उलमा की तरफ से है कि 1/3 अपने लिए, 1/3 रिश्तेदारों के लिए, 1/3 जो कुरान में सिर्फ इतनी बात है कि ख़ुद भी खाओ और फ़ुकरा और मसाकीनों को भी खिलाओ कुर्बानी में से, बस इतनी सी बात है। उसमें से आप आधा खुद रख लें, आधा उनमें तकसीम कर दें, वो रेशो कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन बहरहाल एक बड़ा हिस्सा निकालना चाहिए और अच्छा हिस्सा अल्लाह के रास्ते में निकालना चाहिए। कुर्बानी करने वाले का सर वो अशरा दिल हज्जा में बाल और नाखून वगैरह काटना, उसके मतलब क्या हुक्म है? हाँ, ये रवायतों में हमें मिलता है कि जिस बंदे ने कुर्बानी का इरादा किया है और ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ गया, ठीक है, तो अब 10वें दिन कुर्बानी होती है ना, 10 ज़िलहज्जा को ईद का दिन है, यौमुन नहर है। तो अब वो कुर्बानी के दिन कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक अपने बाल भी ना काटे, अपने नाखून भी ना ले। ये रिकमेंडेड है, ये मुस्तहब है, इसके ऊपर सवाब मिलता है। बल्कि बाद रवायतों में ये भी है कि जो कुर्बानी नहीं कर सकता वो भी अगर ये काम करे तो उसे भी कुर्बानी का अजर और सवाब मिलेगा, कि यानी वो 10 दिन में अपने बाल ना ले और अपने नाखून वगैरह ना काटे। सर, ईद के कितने दिन तक कुर्बानी करना जायज़ है? देखिए, ईद के जो है वो इसमें इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि जी एक तो ईद का दिन है यानी 10 ज़िलहज्जा, और उसके बाद 3 दिन है जिन्हें अय्याम तशरीक कहते हैं, यानी 11, 12, 13। गोया वो ये कहते हैं कि जी 4 दिन तक कुर्बानी जायज़ है। और बाद उलमा ये कहते हैं कि नहीं, 3 दिन तक कुर्बानी जायज़ है, यानी ईद का दिन और उसके बाद 2 दिन, ठीक है। तो हमारे आम तौर पे अनाफ का मौक़िफ़ चलता है, लेकिन अहले हदीस में से बाद अहले इल्म 4 दिन की कुर्बानी का भी फतवा देते हैं। दोनों तरह के मौक़िफ़ हमें सहाबा में भी इसके आसार वगैरह मिल जाते हैं, तो किसी भी मौक़िफ़ की तरफ आप चले जाएं तो कोई हरज वाली बात नहीं। 3 दिन, 4 दिन, बहरहाल दिन में कुर्बानी कर ले, रात में कुर्बानी कर ले। हमारे यहाँ ये भी होता है, लोगों के ज़हन में यह है कि जी जैसे दिन में कुर्बानी होती है रात के वक़्त में नहीं हो सकती। नहीं, अगर 3 दिन जायज़ है तो 3 दिन का मतलब ये है कि दिन रात में किसी भी वक्त हो सकती है। तो रात को कसाई आमतौर पे अवेलेबल होता है, तो ठीक है, एंजॉय करें, बुलवाएं उसको, आराम से सुकून से कुर्बानी करें। कुर्बानी के जानवर की खाल कसाई को उजरत में देना जायज़ है क्या? नहीं, ये रवायतों में हमें मिलता है, वाज़े तौर पे मना किया गया है कि जो कुर्बानी के जानवर की जो खाल है वो कसाई को उजरत में ना दें, तो वो उसको सदका कर दें आप, जैसे लोग मदारिस वगैरह में दे देते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी बाद रवायतों में मिलता है कि बाद सहाबा उसको अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आते थे, जैसे उसका कोई मिश्कीज़ा बना के घर में इस्तेमाल कर लिया तो उसमें कोई हरज नहीं है।
جی ایسا میت کے طرف سے قربانی جائز ہے یا جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کر دیں، اس کے متعلق آپ کا فرمانا؟ جی میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہے، تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یا اللہ میری طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے. اب امت میں وہ بھی لوگ تھے کہ جو فوت ہو چکے تھے اور وہ بھی تھے جو کہ ابھی حیات تھے، تو اس طرح سے زندہ ہو یا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. اب دیکھیں سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ آپ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. جب حج کر سکتے ہیں تو حج میں قربانی بھی تو کرتے ہیں، تو کوئی حرج والی بات نہیں، اس میں سختی نہیں ہے. ہاں قربانی آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ ثواب میت کو پہنچ جائے اصل میں، تو اس حال ثواب کے لیے قربانی کرنا کوئی حرج نہیں. قربانی کا جانور خود ذبح کرنے کا ثواب زیادہ ہے کیا؟ جی یہ بات ہمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کرتے تھے. لیکن اس کا بہت فرق پڑتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ جانور کو ذبح کریں گے تو جس جانور کا میں جو ہے وہ خون بہا رہا ہوں تو گویا اپنے آپ کو آپ ریئلائز کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ یا اللہ کبھی اگر میرے خون کی بھی ضرورت پڑی دین کو تو میں وہ بھی پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اور پھر یہ ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی سی ہمت بھی پکڑنی چاہیے نا. اب سستی بہت زیادہ آ گئی، بزدلی بہت زیادہ آ گئی، جانور کا جو ہے وہ ذبح ہونا بھی ہم نہیں دیکھ پاتے، تو یہ نہیں ہے. تو مطلب یہ کام انسان کو خود سے کرنے چاہیے، اور عورت بھی جو ہے وہ اپنا قربانی کا جانور خود سے ذبح کر سکتی ہے. جی سر قربانی کا جانور ذبح کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ بتائیں. قربانی کے جانور ذبح کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کو پانی وغیرہ پلوا لیں. ٹھیک ہے، اس کو پیاسا جو ہے وہ رکھ کے ذبح مت کریں، اس کی خوراک وغیرہ کا دھیان کریں. دوسرا یہ کہ اس کو لٹائیں، چھوٹا جانور ہے تو اس کو لٹائیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی گردن کے اوپر اپنا دایاں پاؤں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، دایاں پاؤں گردن پہ رکھا اور بائیں ہاتھ سے آپ نے اس کا منہ پکڑ لیا اور پھر دائیں ہاتھ سے آپ نے چھری چلائی. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی چھری تیز کر لو تاکہ اس کو راحت ہو. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھنی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے. اور باقی جسے ہم ذبح کرنا کہتے ہیں تو ذبح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ذبح میں 3 رگیں ہوتی ہیں، جانور کی 3 رگیں ہوتی ہیں. ایک رگ اس کی کھانے کی، ایک خون کی اور ایک سانس کی. تینوں نالیاں کٹ جائیں یعنی خون کی بھی، سانس کی بھی اور کھانے والی بھی، اس کو ہم ذبح کہتے ہیں. باقی اس کا من کا توڑنا ضروری نہیں ہے. بعض اوقات کسائی جلدی میں اس کا من کا توڑ دیتا ہے گردن کا، جس کی وجہ سے اس کا سارا خون نہیں نکل پاتا، وہ درست نہیں ہے. تو اچھے سے اس کا خون نکلنے دیں. تو یہ ذبح کا جو ہے وہ سنت طریقہ ہے. سر جو لوگ حج میں جاتے ہیں وہ ادھر بھی قربانی کرتے ہیں، تو کیا ان کا گھر میں قربانی کرنا ضروری ہے؟ ہاں یہ احناف نے یہ بات کہی ہے کہ جو حاجی ہیں وہ وہاں پہ بھی قربانی کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی ان کو قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ان کی حج کی قربانی ہے اور ویسے بھی ان کے اوپر قربانی فرض ہے چونکہ صاحب نصاب ہیں، تو اس لیے وہ یہاں پہ بھی قربانی کریں گے. لیکن باقی ائمہ کے نزدیک قربانی ویسے ہی سنت مؤکدہ ہے، تو ان کے ہاں یہ موقف نہیں. تو اہل الحدیث کا بھی یہی موقف ہے کہ قربانی جو ہے وہ حاجی کے لیے یہاں پہ ضروری نہیں ہے. کیا مکروہ شخص قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیں مکروہ شخص جو ہے پسندیدہ تو اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے وہ اپنا قرض اتارے، لیکن اگر اسے امید ہے کہ بھئی میرا قرض ایسا ہے کہ ابھی یہاں سے پیسے آنے ہیں اور میں نے اتار دینے ہیں، اگر اگلے کو کوئی جلدی بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے اس حساب سے تو وہ قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. شیخ ہم نے عام طور پہ سنا ہوتا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ قبلہ رخ ہو کے اس کو لٹانا چاہیے، تو ابھی آپ نے جو سنت طریقہ بتایا اس میں یہ بات شامل نہیں تھی، تو یہ بات ہے یا نہیں؟ جی یہ بات ہمیں روایتوں میں ملتی ہے کہ آپ وسلم قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹاتے تھے. تو ٹھیک ہے، قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے. اور اسی طرح جب اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کا بھی منہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. ہاں بہتر یہ ہے کہ اونٹ کی قربانی کرتے وقت بھی اس کا منہ قبلہ رخ کر لیں. ٹھیک ہے، اگر وہ اس پہ راضی ہو تو. اگر راضی نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کشتی نہ کریں. ٹھیک ہے، پھر پورا محلہ دیکھے گا، اونٹ آپ کے پیچھے ہوگا اور آپ آگے آگے ہوں گے. شیخ جب قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی ویڈیوز بنانا اور پھر اس کو سوشل میڈیا وغیرہ پہ یا شیئر وغیرہ کرنا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں قربانی کے جانور کی ویڈیو بنانا اگر تو شو آف کے لیے ہو تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ کو بہت مہنگا جانور لے کے آتے ہیں تو اب وہ پورے محلے میں گھماتے ہیں، پھر سوشل میڈیا کی اس کی تصویریں وائرل کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہم اتنا مہنگا بکرا لے کے آئے، بلکہ اس کے اوپر ویڈیوز بنتی ہیں جی اتنا مہنگا جو ہے وہ بیل کس نے خریدا.
تو اس میں مقصد صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم اتنا مہنگا جانور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر شو آف اور ریاکاری کے لیے ہو تو پھر تو درست نہیں ہے. لیکن اگر ویسی جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے ہو کہ جانور کیسے ذبح کرنا ہے، ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی کے جانور کی ویڈیو بنا کے آپ ڈال سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب غیر مسلم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ انہیں قربانی کا گوشت دینا چاہیے یا نہ؟ جی نان مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں میڈس وغیرہ ہوتی ہیں، کرسچنز ہیں، تو ان کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.